بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 21 اور حدیث نمبر بھی ہے 21۔ یہ سلیکٹڈ احادیث ہیں۔ ناظرین، شب و روز کے اعمال سے متعلق منتخب احادیث ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 54 یعنی 54۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے ایک یا دو احادیث رکھتے ہیں جن کا تعلق روزمرہ کی زندگی کے اعمال سے ہے۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے منتخب احادیث شب و روز کے اعمال سے متعلق، ترجمہ ادارہ ترجمہ مسجد نبوی، مملکت سعودی عربیہ، جنرل پریزیڈنسی برائے امور مسجد حرام و مسجد نبوی، ادارہ عامہ برائے ارشاد و رہنمائی شب و روز کے اعمال سے متعلق سعین کے منتخب احادیث ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ ناظرین، حدیث نمبر 21۔ ان حذیفہ قال صلیت مع النبی ذات لیلۃ فافتح البقرۃ فقلت یرکع عند المئۃ ثم مضى وفیہ یقرأ مترسلا اذا مر بآیات فیہا تسبیح سبح واذا مر بسوال سأل واذا مر بتعوذ۔ حذیفہ رضی اللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کر دی تو میں نے سوچا کہ 100 آیتیں پڑھ کے رکوع کریں گے، لیکن آپ پڑھتے گئے۔ اسی حدیث میں ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ قرات کر رہے تھے۔ جب کسی تسبیح والی آیات سے گزرتے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اور جب کسی دعا والی آیت کے پاس سے گزرتے تو اللہ سے مانگتے، اور جب کسی پناہ والی آیت سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے۔ ناظرین، اس کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ جسم آہستہ آہستہ عبادت کا عادی ہو جائے اور شروع ہی میں اچانک طویل عبادت کا بوجھ محسوس نہ دیکھیں۔ ناظرین، اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی تسبیح والی آیات سے گزرتے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اور جب کسی سوال والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے مانگتے، اور جب کسی پناہ والی آیت سے گزرتے تو اللہ کی پناہ مانگتے۔ اور ایسا کرنا سب کے لیے مستحب ہے، چاہے وہ ان آیتوں کو نماز میں پڑھ رہا ہو یا نماز سے باہر۔ اور ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ امام مقتدی اور منفرد سب کے لیے مستحب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ اذان اور پہلی صف کی فضیلت کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا۔ یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل
یہ میلے یہ تنہائیاں، خلق کا تجھے شامیانہ دیا، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آبودانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ ریشم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی دکھی غزل، میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔